السلام علیکم. یہ ہماری معاشرتی علوم کی جماعت پنجم کی کلاس ہو رہی ہے. اس ویک میں ہم نے 2 چیپٹرز پڑھنے تھے کیونکہ ہمارے پاس یہ دونوں چیپٹرز جو ہیں بہت زیادہ شارٹ ہیں. ٹھیک ہے, تو ابھی میں نے پریویس ویڈیو میں آپ نے باب جو ہے باب سوم پڑھا ہے, اور ابھی آپ پڑھیں گے باب چارم. باب چارم کون سا ہے ہمارے پاس؟ آب و ہوا. آب و ہوا میں سب سے پہلے ہم پڑھیں گے آب و ہوا کیا ہوتی ہے. اس کے بعد آب و ہوا کے جو ہیں ہم عوامل پڑھیں گے. سب سے پہلے ہمارے پاس موسم کبھی سرد ہوتا ہے, کبھی ہمارے پاس گرم ہوتا ہے, کبھی معتدل ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہوں گے نا ہمارے جو ہیں ہمارے پاس کتنے سیزنز ہیں, 4 سیزنز ہیں. تو اس وجہ سے ہمارے ملک میں بھی جو ہے موسم کی مختلف اقسام ہیں. جس طرح پہاڑوں کی آب و ہوا اور ہوتی ہے, میدانوں علاقوں کی آب و ہوا ہمارے پاس اور ہوتی ہے. تو آب و ہوا کسے کہتے ہیں؟ لمبے عرصے تقریباً 30 سال تک کسی علاقے کے موسم کی اوسط حالت کو آب و ہوا کہتے ہیں. تو آب و ہوا پر ہمارے پاس کون کون سے عوامل اثر انداز ہوتے ہیں؟ ہمارے پاس 6 عوامل ہیں. سب سے پہلا ہے خط استوا سے فاصلہ, سمندر سے فاصلہ, سطح سمندر سے بلندی, ہواؤں کا رخ, پہاڑوں کا رخ, سمندری روئیں. سب سے پہلے ہمارے پاس ہے خط استوا سے فاصلہ. ہمارے پاس سورج, ان علاقوں میں ہمارے پاس اب دیکھیں گے آب و ہوا کیسی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, ان سارے علاقوں کی ہم آب و ہوا دیکھیں گے کہ یہاں پہ کیسی ہوتی ہے اور کس طرح جو ہے آب و ہوا جو ہے ان عوامل پر اثر انداز ہوتی ہے. یہ علاقے کی نوعیت کے مطابق ہوتا ہے سب کچھ. یہاں پہ ہمارے پاس خط استوا سے فاصلہ جو ہے, اس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ سورج ہمارے پاس سالہ سال یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے؟ چمکتا رہتا ہے. اس لیے یہاں پہ سال بھر گرمی رہتی ہے. جو ہم لوگ سطح استوا سے شمال کی طرف جاتے ہیں تو یہاں پہ موسم سرد شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ جب جوں دھوپ زیادہ ہوتی ہے تو تب گرمی بہت ہوتی ہے. اور جب شمال کی طرف ہم لوگ اس طرح جو ہے ہم لوگ شمال اور جنوب کی طرف جائیں تو وہاں پہ ان علاقوں کی طرف وہاں پہ ہمارے پاس آب و ہوا چینج ہوتی ہے اور وہاں پہ سردی ہمارے پاس زیادہ ہوتی ہے. دوسرا ہے ہمارے پاس سمندر سے فاصلہ. سمندر سے فاصلہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے پاس زمین پانی کی نسبت جلدی گرم اور ٹھنڈا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ ہمارے پاس ساحل علاقے آتے ہیں. دن کے وقت اگر یہاں ساحل علاقوں میں دن کے وقت اگر یہاں پہ ٹھنڈی ہوائیں سمندر سے جو ہے ٹھنڈی ہوائیں آئیں تو یہاں پہ ہمارے پاس موسم جو ہوتا ہے خوشگوار ہوتے ہیں. اگر ہوائیں ٹھنڈی نہ آئیں, موسم خراب ہو, تو یہاں پہ بہت زیادہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے؟ گرمی ہوتی ہے. اگلا ہے ہمارے پاس سطح سمندر سے بلندی. سطح سمندر سے بلندی میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ بلندی پر ہمارے پاس موسم ہمیشہ سرد رہتے ہیں. جو ہم لوگ بلندی والی طرف جاتے رہتے ہیں تو وہاں پہ ہمارے پاس جو ہوتے ہیں علاقے ہمارے پاس شدید سرد ہوتے ہیں, برفباری وغیرہ پڑتی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے ہواؤں کا رخ. اگر ہوائیں خشکی کی طرف سے چل رہی ہوں تو آبی بخارات کم ہوتے ہیں, بارش بھی وہاں پھر کم ہوتی ہے. اگر سمندر کی طرف سے ہمارے پاس ہوائیں آئیں, ٹھنڈی ہوائیں آئیں, تو وہاں پہ بارش ہوتی ہے اور اس بارش کو ہم لوگ برساتی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ یہاں پر سرد ہواؤں سے موسم جو ہے سرد ہو جاتے ہیں اور گرم ہواؤں سے ہمارے پاس موسم کیا ہوتا ہے؟ گرم ہو جاتا ہے. پہاڑوں کا رخ. پہاڑوں کا نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہوگا کہ یہاں پہ ہمارے پاس کس طرح کا موسم ہوتا ہے. اگر مرطوب ہواؤں کے راستے میں کوئی پہاڑ واقع ہو تو ہوائیں اس سے ٹکرا کے اوپر کی طرف جاتی ہیں اور ہوا میں جو ہمارے پاس موجود نمی ہوتی ہے وہ اوپر ہوا میں جا کے بادل کی شکل اختیار کرتی ہے, اور جب بادل کی شکل اختیار کرتی ہے تو یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ پھر بارش ہوتی ہے. اس طرح ہی یہاں پہ جو ہوتا ہے ہمارے پاس موسم شدید سرد ہوتا ہے اور ہواؤں کو روکتا ہے, جس سے سردی میں ہمارے پاس شدید کمی آتی ہے. سمندری روئیں ہمارے پاس کون سی ہوتی ہیں؟ سمندر میں پانی کی روئیں چلتی ہیں, لہریں جو ہوتی ہیں. یہ روئیں گرم اور سرد ہوتی ہیں. اگر سرد علاقوں میں گرم اور گرم علاقوں میں سرد روئیں چلیں تو وہاں کے جو ساحلی علاقے ہوتے ہیں وہاں کا موسم ہمارے پاس نارمل رہے گا.
अस्सलाम वालेकुम। ये जमात पंजम की माशती उलूम की क्लास हो रही है। आज का हमारा यूनिट है आबो हवा के हिते। आबो हवा के हिते में सबसे पहले हम आबो हवा पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन, उसके बाद मौसम की डेफिनेशन, उसके बाद आबो हवा के हिते पढ़ेंगे, उसके बाद खितों की आबो हवा पढ़ेंगे और उनके असरात पढ़ेंगे। सबसे पहले आबो हवा किसी इलाके की एक लंबे अरसे के दौरान कुराए हवाई की औसत हालत को आबो हवा कहते हैं। और आबो हवा हर जगह की मुख्तलिफ होती है। वक्त के साथ साथ आबो हवा जो होती है हर जगह की मुख्तलिफ होती है, चेंज होती रहती है। मौसम किसी ख़ास हालत में दर्जे हरारत, हवा में नमी और हवा के दबाव की हालत को मौसम कहते हैं। और मौसम भी आपको पता है कि चेंज होता रहता है। जिस तरह हम अपने मुल्क के मौसम को देख लें तो साल में हमारे पास कितने किस्म के मौसम आते हैं, और हर मौसम के जो होता है कभी हमारे पास सर्दी होती है, कभी गर्मी होती है, कभी बाहर होती है, ख़ज़ां होते हैं। तो हमारे पास इस तरह मौसम भी बदलते हैं। आबो हवा भी हर जगह की एक जैसी नहीं रहती। अर्ज़बल के लिहाज से आबो हवा के बड़े हिस्से, अर्ज़बल के लिहाज से आबो हवा के बड़े 3 हिस्से हैं, ठीक है। सबसे पहले मुनत्तिका बादरा है, मुनत्तिका मुतदला है और मुनत्तिका हारा है हमारे पास, ठीक है। अगर हम मुनत्तिका बादरा को देखें तो ये ख़िता हमारे पास 66.5 दर्जे नॉर्थ दर्जे से लेकर 90 साउथ दर्जे निस्फ कुराई शुमाली व जनूबी में वाक़। और यहाँ इस दर्जे में हमारे पास क्या होता है, इस दर्जे में हमारे पास मौसम जो होता है वो शदीद सर्द होता है और गर्मियों में नॉर्मल मौसम होता है। ये हमारे पास लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड की लाइंस है, ठीक है ना। और ये हमारे पास ये जो खाने बने हुए हैं ये हमारे पास दर्जे हैं, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट के, ये हमारे पास दर्जे हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरा क्या है, मुनत्तिका मुतदला। ये ख़िता 23.5 दर्जे से लेके 66.5 साउथ दर्जे शुमाली और जनूबी नस्कुरों में वाक़ है, ठीक है। और इन इलाकों में मौसम गर्मियों में गर्म रहता है और सर्दियों में सर्द रहता है। उसके बाद है हमारे पास मुनत्तिका खारा आखिरी ख़िता है हमारे पास। इसमें ये ख़ता इस्तफ़ा, ये हमारे पास ख़ता इस्तफ़ा 23.5 नॉर्थ दर्जे शुमाल और जनूब में वाक़ है। ये दरमियान वाले, ये नॉर्थ और ये हमारे पास जनूब और शुमाल दोनों में वाक़ है। ये वाला हिस्सा जो है ये, तो ये हमारे पास दरमियान में पाया जाता है, ठीक है ना, ख़त इस्तफ़ा पे। इधर साला साल सूरज होता है और सूरज यहाँ पे चमकता रहता है और ये सूरज की डायरेक्ट रोशनी पड़ती है और इस वजह से यहाँ पे जो होती है साला साल गर्मी रहती है यहाँ के इलाके बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पाकिस्तान के मुख्तलिफ तिबी हितों की आबो हवा। इसको हमने 4 हिस्सों में जो है डिवाइड किया हुआ है। पहले है पहाड़ी इलाकों की आबो हवा, हम देखेंगे कैसी होती है। फिर मैदानी इलाकों की आबो हवा हम देखेंगे कैसी होती है। फिर सतह मुर्तफ़ा बलूचिस्तान की आबो हवा देखेंगे और फिर सारी इलाकों की आबो हवा देखेंगे। पहाड़ी इलाकों की अब हम आबो हवा के बारे में देखते हैं। सबसे पहले पहाड़ी इलाकों की आबो हवा कैसी होती है। पहाड़ी इलाके हमारे आपको पता है हमारे शुमाल में पहाड़ी इलाके हैं ज़्यादातर, और ये समुद्र से ज़्यादातर बुलंद होते हैं। यहाँ पे मौसम हमेशा सर्द रहता है और तवील लंबा रहता है। मौसम सरमा में यहाँ पे दर्जा हरारत 0 सेंटीग्रेड से 10 सेंटीग्रेड तक रहता है, ठीक है। और अक्सर दर्जा हरारत जो है इससे भी जो होता है हमारे पास, मतलब 0 और 10 के दरमियान ही रहता है। 10 से ऊपर यहाँ पे जो है दर्जा हरारत नहीं जाता। और जब 0 सेंटीग्रेड पे जब दर्जा हरारत आए तो यहाँ पे जो है बर्फ़बारी होती है। और मौसम गर्मा में यहाँ पे मौसम गर्मा भी यहाँ पे जो होता है ज़्यादा गर्म नहीं रहता है, यहाँ पे ठंडी हवाएं चलती रहती हैं। और मौसम जो गर्म होता भी कम है। मैदानी इलाकों की आबो हवा जब हम देखें, मैदानी इलाकों की आबो हवा पंजाब और सिंध के बेशतर इलाके दरियाई सिंध के मैदानी इलाकों का हिस्सा है। सिंध और जनूबी पंजाब में मौसम गर्म और तवील रहता है और मार्च से अक्टूबर तक रहता है, जबकि शुमाली पंजाब में ये मौसम अप्रैल से अक्टूबर तक रहता है। जून यहाँ पे जो होता है गर्म तरीन इलाका होता है और यहाँ पे मानसून की बारिशें वगैरह भी होती हैं, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत कम हो जाती है। मौसम सरमा जो होता है वो ज़्यादा कम रहता है। जनवरी का पहला महीना यहाँ पे जो होता है सर्द होता है
یہاں کا درجہ حرارت 10 سینٹی گریڈ سے لے کے 21 سینٹی گریڈ تک رہتا ہے. جہاں پہ پانی دستیاب نہیں ہوتا وہاں کے علاقے ہمارے پاس ہوتے ہیں ریگستان والے علاقے ہوتے ہیں. اور سندھ اور پنجاب کے علاوہ یہاں پہ صوبہ خیبر پختونخوا کے کچھ علاقوں میں پشاور کوہاٹ بنو یہ والے علاقے جو ہوتے ہیں ہمارے پاس میدانی علاقوں میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس آتا ہے مرتفع بلوچستان کی آب و ہوا. یہ علاقہ جو ہے بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے. بلوچستان والا علاقہ یہاں پر موسم گرم خشک اور گرم رہتا ہے اور موسم سرما جو ہوتا ہے وہ اس کا دورانیہ کم ہوتا ہے اور یہاں پہ زیادہ تر بارشیں جو ہوتی ہیں سردیوں میں ہوتی ہیں. اس کے بعد ساحلی علاقوں کی آب و ہوا. ساحلی علاقوں کی آب و ہوا جو ہوتی ہے گرم ہوتی ہے. موسم گرما جو ہے مارچ سے لے کے نومبر تک ہوتا ہے اور موسم سرما جو ہوتا ہے دسمبر سے لے کے فروری تک ہوتا ہے. سمندر کے قریب ہونے کی وجہ سے یہاں پہ موسم گرما میں درجہ حرارت جو ہوتا ہے دریائے سندھ کے میدانی علاقوں میں جو ہوتا ہے کم گرم ہوتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہماری زندگی پہ آب و ہوا کے اثرات. آب و ہوا ہماری زندگی پر کیسے اثر ڈالتی ہے. آب و ہوا ہماری زندگی پر بہت مختلف قسم کے اثر ڈالتی ہے. جیسا کہ لوگ زیادہ تر ان جگہوں پہ رہنا پسند کرتے ہیں جہاں پہ موسم خوشگوار ہوتا ہے, شدید گرم یا شدید سرد نہیں ہوتا. تو اس طرح ان کے لباس, رہائش گھر, طریقے, ذریعہ معاش سب کچھ مختلف ہوتا ہے. پہاڑی علاقوں میں جہاں کاشتکاری کے مواقع کم ہوتے ہیں وہاں سرد اور معتدل موسم پھلوں اور مویشیوں کے لیے نہایت سازگار ہوتا ہے. میدانی خشک علاقوں میں جہاں پانی میسر ہوتا ہے وہاں پہ زراعت کی جاتی ہے اور جہاں پہ پانی میسر نہیں ہوتا وہاں ریگستان اور ریگستانی علاقے جو ہوتے ہیں وہاں پہ زیادہ تر مویشی پالے جاتے ہیں. ساحلی علاقوں میں موسم جو ہوتا ہے معتدل رہتا ہے. یہاں پہ آبادی زیادہ ہوتی ہے جس کے ساتھ صنعتیں اور بڑے بڑے یہاں پہ شہر ہوتے ہیں. موسم سرما میں لوگ زیادہ تر گرم کپڑے پہنتے ہیں, زیادہ چائے کا استعمال کرتے ہیں اور گرمیوں میں ہلکے پھلکے کپڑے پہنتے ہیں اور ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کرتے ہیں.